عبدالرازق خان صاحب اور امیر اجم ملک صاحب، جو تینوں صدور ہیں ملتان، راولپنڈی اور بہاولپور، جنہوں نے اپنی کنسنٹ دی، اور لاہور ہائی کورٹ لاہور نے ان کے ساتھ مل کر آج کا یہ کنونشن کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ میں حامد خان صاحب کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری انویٹیشن پر آج یہاں تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس موجودہ موومنٹ کے روح رواں میرے چھوٹے بھائی بیرسٹر صلاح الدین نے کراچی سے سب سے پہلے کنونشن منعقد کیا، جس میں لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی پارٹیسپیشن کی۔ اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ ملتان ہائی کورٹ بار نے ملتان میں کامیاب کنونشن کیا، اور پھر اسلام آباد میں بھی انتہائی کامیاب کنونشن مقرر کیا، اور آخر میں پشاور میں آپ کی یہ بات بھی وہاں پارٹیسپیٹ کیا، اور وہاں ہم نے آج کی اس 9 اکتوبر کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی، اور آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ موجودہ ایشوز جن پہ آج ہمارے انتہائی محترم مقررین نے خطاب کیا، اب اس پہ مزید بات کرنا تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سیم وہی بات میں دوبارہ کرنا تو نہیں چاہوں گا، لیکن چند ایک باتیں۔ ایک تو میری بہت خواہش تھی کہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، جن کو میں پشاور میں انویٹیشن دے کے آیا تھا، وہ یہاں تشریف لاتے، اور کچھ دن پہلے بھی انہوں نے یہ پرومس کیا، اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ لالا لطیف افریدی نے بھی نہ صرف دعوت قبول کی بلکہ آنے کا وعدہ کیا۔ وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں، ہم ان کی عدم موجودگی بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں، انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ سارے یہاں ہوتے تو یقیناً ہم اپنے دونوں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کی یہاں بات کرواتے۔ گو کہ آج سردار لطیف کھوسہ صاحب یہاں موجود ہیں، لیکن کیونکہ دوسرے کینڈیڈیٹ یہاں موجود نہیں ہیں، ہم ان کی سپیچ کروا کے کوئی ایسا میسج نہیں دینا چاہتے کہ شاید یہ کسی ایک گروپ کا فنکشن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ساری لیگل فریٹرنیٹی کا ایشو ہے، ہماری ساری بار کا ایشو ہے، اور تمام بار کونسلز کو اس ایشو پہ اکٹھے ہونا چاہیے اور اس میں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک بات آپ کی اجازت سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے یہ بات سب سے پہلے کی پشاور میں، جب وہاں کنونشن تھا۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ ہم سپریم جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہم بالکل ایسے ججز کو کوئی ایسا موقع نہ دیں جس سے ان کی کوئی انکریجمنٹ ہو۔ میں نے گزارش کی لالا لطیف افریدی سے کہ ہم اپنی ہاؤسنگ سکیم کا افتتاح اس چیف جسٹس سے نہ کروائیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بات میری نہ مانی گئی۔ لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ بار نے ریکویسٹ بھجوائی کہ آپ کنٹروورشل ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ بار کے الیکشن قریب ہیں، آپ اس طرح کی کنونشن میں اور اس طرح کے بار کے فنکشنز میں آپ کا تشریف لے کے آنا
کوئی اور میسج دیتا ہے، لیکن شاید انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہماری اس ریکویسٹ کو ماننا. اسی لیے آج یہاں اس کنونشن میں یہ باتیں کھلے عام ہوئی کہ ہم سپیریئر جوڈیشری کو اور تمام اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ بار کے الیکشن میں، بار کے معاملات میں ایک اپنا فیورٹزم کے حوالے سے کوئی ایسا میسج نہ دیں جس سے بار میں مزید بے چینی پھیلے. آپ اپنا کام تو خود خوش اسلیبی سے کر نہیں پا رہے، آپ بار کے معاملات میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ جیسے کہ احمد خان صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں فرمایا کہ آپ اپنے ادارے میں یونٹی قائم رکھیں. آپ اپنے ادارے میں یونٹی قائم نہیں رکھیں گے تو بار میں اور پورے معاشرے میں ایک تفریق کا میسج جائے گا. کچھ لوگ آپ کو جج مانیں گے، کچھ آپ کے ویوز کو نہ ماننے والوں کو جج مانیں گے، اور یہ کسی طرح بھی ہمارے معاشرے کے لیے باعث عزت ہے، بلکہ ہماری لیگل فٹرنیٹی کے لیے اور ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے بھی نہ یہ قابل قبول ہے اور نہ یہ قابل عزت ہے. آج کے اس کنونشن میں میں اس بات کا بھی ذکر ضرور کروں گا. میرے سے پہلے ہمارے صدر ملتان ہائی کورٹ بار نے بھی یہ بات کی. یہاں لاہور میں ایک سیشن جج صاحب کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ٹرانسفر ہوئے تو ہماری کینٹ کورٹ میں ان کو بگی پر بٹھا کر گھوڑوں کا ڈانس کروایا گیا اور جس پر تمام ججز کو سسپینڈ کر دیا گیا. آپ اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہی حرکت کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے لیے کوئی اور قانون رکھتے ہیں، اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے اور قانون رکھتے ہیں. میں پہلے ہی کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی، فل کورٹ ریفرنس میں بھی میں نے بات کی کہ آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو آپ نے بالکل یتیم چھوڑا ہوا ہے. آپ ان کو اپنے سوتیلے بچوں سے بھی برا سمجھتے ہیں. یہ آپ کی حرکت ایک اور ایسا میسج گیا ہے کہ آپ ان کو جج نہیں مانتے. یہ وہ امپورٹنٹ ٹیئر ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا جس کو آپ نے اپاہج بنا دیا، جو بالکل ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہے. آپ ان کا مان بڑھائیں، آپ ان کی طاقت بنیں، آپ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ہم وہ ٹیئر دوبارہ پھر سے کھڑا کریں جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ناگزیر ہے. ایک لیٹیگنٹ کو یہ میسج جا رہا ہے کہ پاکستان میں اسے کبھی بھی کوئی میسج نہیں ملتا، کوئی انصاف نہیں ملتا. وہ یہ سمجھتا ہے مجھے صرف انصاف خریدنا پڑتا ہے. یہ میسج بڑا خطرناک ہے. یہ انارکی کی طرف جائے گا، یہ سسٹم کی تباہی کی طرف جائے گا، اور ہم بالکل تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں. ہمیں فوری طور پر اس پہ توجہ دینی پڑے گی. میں کچھ دن پہلے جو اواری میں فنکشن ہوا اس میں یہ اعلیٰ ججز کی بار پالیٹکس میں حصہ نہ لینے والی بات جو جہاں ہوئی، میں سلام پیش کرتا ہوں سندھ بار کونسل کو، بلوچستان بار کونسل کو اور کے پی کے بار کونسل کو، جنہوں نے اس فنکشن کا بائیکاٹ کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا میسج ہے، اور ہم نے خود بھی یہ ریکویسٹ بھجوائی تھی کہ آپ اس طرح کے فنکشنز میں تشریف نہ لائیں. اینی ہو، ہم ان تینوں بار کونسلز کو سلام پیش کرتے ہیں.
جنہوں نے یہ احساس دلایا کہ آپ کا طریقہ بھی غلط ہے، آپ کے ایکٹ بھی غلط ہیں، اور آپ جس طرح ایک ڈسپیوٹڈ رول پلے کر رہے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، آپ اس سے باز آ جائیں۔ یہاں بات تھی ایلیویشنز کی سپیریئر جوڈیشری پہ۔ ہمیں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جج کتنے ہیں۔ میں اس پہ کیا بات کروں، ہمیں خود شرم آتی ہے کہ وہ 50 جج آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں ان میں جج کتنے ہیں جن کو ہم اوپر سپریم کورٹ میں لے کے جائیں۔ تو آپ اس وقت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چیمبرز کو اور اپنی ان ڈکٹیشنز کو نہ منع کریں جس وقت آپ ایلیویشن کرتے ہیں، تو آپ کو یہ ضرورت نہ پڑے ہم سے پوچھنے کی کہ آپ ہمیں جج بتائیں کہ کون سا یہاں جج ہے جس کو ہم اوپر ایلیویٹ کر کے لے کے جائیں۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ آپ ایلیویٹ کرتے ہوئے میرٹ کا خیال رکھیں، آپ ایلیویٹ کرتے ہوئے یہ آپ کی جو فیورٹزم کی پالیسی ہے اس پہ اس کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ بہت کھلواڑ ہو چکا ہے جوڈیشری کے ساتھ، آپ کیوں اس کے ساتھ مسلسل کھلواڑ کرتے جا رہے ہیں؟ اب بار کا مسئلہ کیا ہے؟ بار کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جن کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں، جن پبلک کے میٹرز آپ کے سامنے جاتے ہیں، آپ ہمیں یہ تو یقین دلائیں کہ ہم کوئی اپرائٹ ججوں کے سامنے اپیئر ہو رہے ہیں، ہم کوئی کمپیٹنٹ ججوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ہم انباسڈ ججوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ کے یہ ایکٹس بری طرح اس سارے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، اور میسج یہ جا رہا ہے کہ شاید ہم کوئی صرف لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ اپنے کیسز کو صرف ڈسپوزل کروانے آتے ہیں۔ لیٹیگنٹ بالکل مایوس ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سسٹم اب میرے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، اس پہ ہمیں احساس کرنا پڑے گا۔ آج جب ہم سراپا احتجاج ہیں، ہم کوئی اپنی وکلا کی ذاتی بات نہیں کرتے، ہم اپنے مفاد کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی پریولیج کی بات نہیں کرتے، ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھ کے آپ اپنے کولیز میں انصاف نہیں کرتے، تو آپ باقی کمیونٹی کو کیا انصاف دیں گے؟ آپ لیٹیگنٹ کو کیا انصاف دیں گے؟ آپ اب یہ سلسلہ بند کریں، آپ وہ کرائٹیریا مقرر کریں جس پہ ہر ایک کو یہ ایک سیکیورٹی ہو، آپ کے ججز کو سیکیورٹی ہو، ہمیں اطمینان ہو، پبلک کو اطمینان ہو کہ یہ جو تقرریاں ہو رہی ہیں، یہ ایلیویشنز ہو رہی ہیں، یہ ان پہ میرٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ہم جو سینیرٹی کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بات ہوتی ہے، دوسرا ایک رائے ہے کہ سینیرٹی کا پرنسپل آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے ایک محترم ہیں، بڑے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ آج شاید اس پہ بات کرتے لیکن نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں کر لیتے اس وقت تک تو کم از کم یہ سینیرٹی کا پرنسپل اس کو وائلیٹ نہ کریں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ 2 سال تک اس کا کوئی کرائٹیریا مقرر نہ کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ 2 ہفتے میں بیٹھ جائیں، 2 ہفتے میں پوری سپریم کورٹ کو بلا لیں، بار کونسل کو بلا لیں، آپ ہم سے ان پٹ لیں اور کرائٹیریا مقرر کریں اور دیکھ لیں، پھر طے کر لیں کہ ٹھیک ہے جی اس کرائٹیریا پہ جو جج پورا اترے گا صرف وہی ایلیویٹ ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ پھر یہ احتجاج ہم غیر ضروری نہیں کرتے، ہم صرف آپ کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا رائٹ ہے، اور ہم آپ کو یہ غلط کرنے بھی نہیں دیں گے۔ اب آخر میں اپنے ان تمام معزز لیڈران کے مشورے سے ہم نے متفقہ طور پر ایک ریزولوشن تحریر کی شکل میں لکھی ہے۔ مجھے یہ حکم ہے کہ یہ پڑھنی بھی میں نے ہے۔ جی مجھے ریلیکس کیا ہے مدثر عباس مگینہ صاحب نے، انہوں نے کہا جی یہ میں پڑھتا ہوں، تو میری ریکویسٹ ہوگی سیکٹری صاحب یہ کام آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے، ان کو بلانے کا۔ آخر میں جی بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا، اسپیشلی دور دراز سے آئے ہوئے دوستوں کا شکریہ۔
جو مسلسل 4 گھنٹے تک یہاں بیٹھے رہے اور انتہائی پرامن انداز میں ہمارے اس پورے کنونشن